5 جولائی 1977 جب وہ پی این اے کی تحریک جو اس وقت پاکستان کے بہت سارے شہروں میں جو لوگ تھے وہی تھے، لیکن وہ مختلف شہروں میں ان کو لے جایا جاتا اور ان سے پروٹیسٹ اور احتجاج کروایا جاتا بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے، تو وہ بالآخر کارگر ثابت ہوئی اور ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد نوجوان نسل جو اس آئیڈیالوجی کو سمجھتی تھی اور اس کے اوپر اس نے ووٹ بھی دیا اور آگے سارا لے کے بھی چلے، لیکن چونکہ بھٹو صاحب خود ہی اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو میں پروگریسو ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق سوشلسٹ نظریات سے تھا، وہ بھٹو کے ساتھ نہیں رہے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور ہم لوگ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے تھے۔ بہرحال بھٹو صاحب کو ایک ٹرائل، جو جیسا بھی ٹرائل تھا، جس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہا جاتا ہے، وہ ججز نے بھی تسلیم کیا اور سارا کچھ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی بھی لگا دی۔ اس وقت بھٹو تب جیل میں تھی، بے نظیر بھی، اور مرتضیٰ اور شاہ نواز ملک سے باہر تھے۔ تو وہ ایک ایسا وہ سیاہ دور تھا جو نہ تو آج ہے نہ اس سے پہلے کبھی تھا، جس کو اگر میں میموریز ریکال کروں تو ایسے کارکن، ایسے ورکر جو خود کو جلانے مارنے کے اوپر بھی آئے، جنہوں نے خود سوزیاں بھی کیں، پیپلز پارٹی کے ورکرز کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ چونکہ مارشل لا تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی، تو لاہور میں صرف 2 دن، میکسیمم 2 دن، اور کوئی تیسرا آدھا دن مظاہرے ہوئے۔ اس کے بعد کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کیونکہ جبر کی اتنی انتہا تھی کہ کوئی بھی باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اسی دور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے بھی لگے، سزائیں بھی ہوئیں۔ پھر اسی دوران ایم آئی ڈی کی موومنٹ بھی چلی، جس میں لوگ گرفتار ہوتے رہے، جن کا جیلوں میں آنا جانا رہا، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، کوئی 16 ایم پی او کو اس طرح کا سارا سلسلہ ایک لمبا عرصہ چلتا رہا۔ تو اسی دوران جو بیٹے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، شاہ نواز اور مرتضیٰ، وہ تو باہر تھے۔ انہوں نے پھر کابل میں جا کے، کابل افغانستان میں جا کے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جسے آج بھی ذوالفقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تختہ الٹنا چاہتی ہے، مسلح ہو کے، جس میں یہ دوسرے ملکوں سے بیرونی امداد کے ذریعے یہ سارا کچھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کابل میں پرچم پارٹی اور خلق پارٹی کی حکومت تھی۔ پرچم پارٹی سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتی تھی، اور خلق پارٹی افغانستان کی ایک نیشنلسٹ پارٹی تھی۔ تو وہ چونکہ رشیا کو دیکھتے تھے اور ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بیس کیمپ دے دیا کابل افغانستان میں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے اپنی تحریک کو آرگنائز کریں۔ وہ زیادہ دیر نہ چلا، اور پاکستان سے بہت سارے ایسے نوجوان جو سوشلسٹ نظریات کے حامل تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ یہ وہ ٹائم ہے، وہ تو چلیں بچے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، وہ انتقامی سیاست کر رہے ہوں گے، ان کو اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے، لیکن بہت سارے ایسے گروپ بھی، مطلب مزدور خان پارٹی، پاکستان کی دیگر ایسی پروگریسو پارٹیز، ان کے ورکرز نے بھی رجوع کیا کہ
ہم بھی آپ کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. تو وہ وہاں گئے, ان سے ملے, سمجھ آئی یا نہیں آئی کہ کیا ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ تب بھی کہیں جو سلامتی کے ادارے ہیں, اس تحریک کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ تھا. لائک مائنڈڈ ہر جگہ ہوتے ہیں. جیسے راول پنڈی سازش کیس, جس میں فیض احمد فیض, میجر اسحاق, کیپٹن پوشنی اور کچھ سیولینز, جن میں ایک جنرل صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے, جنرل اکبر علی. تو وہ سازش کیس 54 کی شاید بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو وہ بھی چلا پاکستان میں. ان کا خیال تھا کہ ہم یہ جو بھی سسٹم ہے اس کو بریک کر کے تو پاکستان میں وہ نظام لے کے آئیں گے, سوشلسٹ نظام, جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو غیر طبقاتی معاشرہ ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے اور ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. لیکن وہ سازش پکڑی گئی جو راول پنڈی سازش کیس کے نام سے موسوم ہے. سزائیں ہوئیں, سب کو ہی ہوئیں, کسی کو 7 سال کی, کسی کو 8 سال, کسی کو 9 سال. تو بہرحال واپس بات کرتے ہیں پھر ضیاء الحق کے دور کی, کہ مرتضیٰ اور شاہ نواز دونوں بھائیوں نے پھر الذوالفقار کی بنیاد رکھی کابل افغانستان میں. اس میں پروگریسو لوگ بھی گئے. وہ ان کا اپنا مقصد تھا کہ ہم پاکستان میں وہ سسٹم لے آئیں. تو اس کے پیچھے بھی ان کا عمل دخل تھا. کوئی نہ کوئی اس وقت کا جرنیل جو خود کو پروگریسو سمجھتا تھا, وہ پیچھے تھا. جو لوگ پوچھتے تھے سینئر لیول کے اوپر کہ بھائی آپ کے ساتھ ہے کون, یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ 5 6 10 ہزار لوگ کیسے سسٹم کو الٹ پلٹ سکتے ہیں. جیسے آج بھی عمران خان نے سمجھا کہ شاید اس کے 5 10 ہزار لوگ جو ہیں وہ یہ حملے کر کے کورٹ کمانڈر ہاؤس, جی ایچ کیو اور پورا انتظام و انصرام درم برم کر کے اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں گے. تو یہ ہوا نہیں, کبھی ماضی میں کبھی ہوا نہیں ہے. ہماری آرمی نہ تو وہ کوئی افریقہ کی کسی ایسے تھرڈ ورلڈ کی آرمی ہے, یہ یہاں میجر کرنل لیول کے اوپر وہ نہیں ہو سکتا جو اس نے سمجھا. تو تب بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ کوشش ضرور کی, لیکن وہ کوئی سوشلسٹ نہیں تھے, وہ کوئی کمیونسٹ نہیں تھے. مرتضیٰ اور شاہ نواز, ان کا ایک اپنا مسئلہ تھا, ایک ذہنی مسئلہ کہ ان کے باپ کو ضیاء الحق نے پھانسی پر لٹکا دیا. اگر نہ کیا ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی یہ اقدام نہ کرتے. لیکن جو پاکستان سے پروگریسو حلقے اس کے ساتھ وابستہ ہوئے کہ چلیں یہ ینگ ہیں, نوجوان ہیں, بھٹو کی پھانسی بھی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس سے وابستہ بھی ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اب اس کو خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس سارے سسٹم کا, جس میں ایک ہی ادارہ ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے اور جو پولیٹیکل جو سیاستدان ہیں ان کو کہیں آگے پیچھے کر کے نظام کو چلا رہا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد نصرت بھٹو کو باہر جانے کی اجازت دی تو ان سے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ نے یہ بیان دے کے جانا ہے کہ دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ دہشت گرد پیپلز پارٹی کے ورکر تھے, کارکن تھے اور ڈائی ہارٹ کارکن, مطلب جو مرنے مارنے کے اوپر اور جان دینے کے اوپر, جنہوں نے کوڑے کھائے, جنہوں نے پھانسیاں لیں, یہ وہ سب تھے. تو بڑی مایوسی ہوئی نوجوان کارکنوں میں جو جیلوں میں تھے کہ یار یہ نصرت بھٹو نے کیا بیان دیا ہے باہر جاتے ہوئے کہ دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب بیان دے کے باہر چلے گی. اس کے بعد بینظیر سکھر جیل میں تھی, تو سکھر جیل سے ضیاء الحق ظاہر ہے کہ یہ سارے اس میں آپس میں کوارڈینیشن میں تو ہوتے ہیں. تو بینظیر کو بھی کہا گیا کہ آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں, آپ باہر چلی جائیں, لیکن آپ کو یہ کہہ کے جانا پڑے گا. تو بینظیر نے بھی یہی کہا. اصولی طور پہ سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے,
बेनज़ीर ने तब भी अपने भाइयों की सपोर्ट नहीं की थी जब वो ये काम बाहर बैठ के कर रहे थे। तो बेनज़ीर ने तब भी यही कहा था कि नहीं, हम डेमोक्रेट हैं, हमें कोई मसल्ला जद्दोजहद नहीं करनी किसी के खिलाफ भी। तो हमने सब्र किया है, बर्दाश्त किया है, तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे। तो वो भी यही कह के गई कि दहशतगर्दों से हमारा कोई तल्लक नहीं। फिर वो मुल्क से बाहर चली गई। फिर ज़ियाउल हक के पास कोई ऐसा कोई नहीं था। लोगों को लंबी सजाएं हुई, बहुत सारे वर्कर कारकुन फांसी चढ़ गए, कोड़ों की सजाएं हुई रियासत मुखालफ एक्टिविटीज़ में, जिनको तब ये कहा गया। और आज भी बिल्कुल वही सूरत हाल है पाकिस्तान में। वो इमरान खान की शक्ल में देख लें, पीटीआई की शक्ल में देख लें, आज भी जो कारकुन वर्कर है वही पिस रहा है, वही जेलों में जा रहा है, उनको ही ट्रायल में लेके जाया जा रहा है। और जो लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आके कहते हैं कि हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमने छोड़ दिया ओहदा भी और पार्टी भी छोड़ दी। तो ये एक पुराना सिलसिला है। ये कारीगर हैं, ये हुनरमंद हैं और ये कमाल करते हैं। ये आज फिर कमाल कर रहे हैं, जिन्होंने माजी में भी ऐसे कमाल किए जिसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, उनकी ज़ात को ज़रूर फ़ायदा हुआ कि आज कोई भी साबका आर्मी चीफ देख लें, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, उसके बच्चे कहीं बाहर ही होंगे, वो कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, वो खुद भी उसकी जो रहायश है या आगे फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद वो भी बाहर ही होगा। लेकिन चूंकि ताकत है, ताकत का सरचश्मा है, और ताकत का सरचश्मा हमेशा जादू टूना कहीं असर नहीं करता। गन के आगे, बंदूक के आगे जादू टूने का कोई असर नहीं है। और ऐसे ही माजी में भी हुआ, जो आज भी हो रहा है।